جی السلام علیکم ناظرین، فور کارنرز ود تارڑ کے ساتھ شازیہ نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ساجد تارڑ صاحب موجود ہیں، جو کہ بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اوپر بھی ان کی کافی گہری نظر ہوتی ہے، تو ان کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ جی ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ شازیہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ساجد صاحب، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بڑی جلدی جلدی چینجز آ رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے حکومت سازی اناؤنس کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی چیف کا جو دورہ ہے افغانستان کا وہ بھی آج کل پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر اس دورے کو لے کر بہت پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ آپ کیا کہیں گے اس دورے پر کہ کتنی اہمیت کا حامل تھا یہ دورہ، اور بھارت کو اس دورے پر کیوں اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں؟ شازیہ، اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ کابل اور افغانستان پہ مرکوز ہیں۔ میں بالکل دو اینگل سے بات کرنا چاہوں گا افغانستان کی، ایک فرام دا جی پاکستانی پوائنٹ آف ویو اور دوسرا فرام دا امریکن پوائنٹ آف ویو۔ سب سے پہلے تو جی میں بالکل یہ بتانا چاہوں گا کہ اور ایک خاص کر بات یہ ہے کیونکہ اتنا بڑا ہارڈ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں چہ مگوئیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خبریں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ اب جی جس طرح آج انہوں نے عبوری حکومت کا اعلان کیا کا، تو انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس کیبنٹ کے اوپر پاکستان کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق آئی ایس آئی چیف جو تھے وہ ان کو کیبنٹ میں مدد کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حالات جو جس طریقے سے مسلسل ان کے حملے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ چہ مگویاں کر رہے ہیں کہ شاید طالبان کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہمیں افغانستان کی فوج کو منظم کرنے کے لیے مدد کریں۔ یہ تین چار قسم کے مفروضے ہیں اور یہ سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آج 10 پوائنٹ لکھے ہیں پاکستان کی نظر سے، اور 10 پوائنٹ جی لکھے جی ہیں امریکہ کی نظر ایز این امریکن۔ اب اس میں ٹھیک میں ہو گیا۔ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، جس دن سے طالبان نے ٹیک اوور کیا اس سے لے کر آج تک پاکستان پہ اس کے کیا امپیکٹ ہے، یا پاکستانی جی اس پہ کیا کنسرن ہونے چاہیے، کیا کویسچن مارک۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بارڈر پہ ایک جھڑپ میں 2 ہمارے فوجی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ٹی ٹی پی 32 حملوں کا وہ کلیم کر رہے ہیں، ہم نے 32 حملے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کیے ہیں، اور اس میں ان کے مطابق 25 لوگ وہ ہیں جن کو وہ ہلاک کر چکے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اگلے دن جو اٹیک ہوا ہے اس پہ 4 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن وہ 25 لوگوں کو کلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے کنسرن ہے وہ ٹی ٹی پی کا، جو ان کی بیعت ہے، جو طالبان کے جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کے اوپر انہوں نے بیعت کی اور طالبان کو مبارکباد پیش کی۔ اور جی جو اس میں میری طرف سے جو ایک سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ جو حملے ٹی ٹی پی کر رہا ہے اس پہ ابھی تک طالبان کی ہائی کمانڈ نے کوئی مذمت نہیں کی۔ ایک تو یہ۔ اب اس پہ جو اگلے پوائنٹ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے شاید کہ کابل میں چائنیز، رشین اور ایرانین ایمبیسی کھلی ہیں، لیکن لوگ کچھ بھول رہے ہیں، انڈیا کی ایمبیسی بھی وہاں کھلی ہے۔ انڈیا کی ایمبیسی کھلی ہے، وہاں انڈین نیشنل نہیں ہے کوئی، لیکن ان کا جو جتنے بھی افغانی عملہ ہے وہ تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں اور وہ آفس کھول کے بیٹھے ہیں۔ اور اس پہ ایک اور کویسچن مارک آتا ہے کہ جس دن طالبان نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا 31 اگست کو، سب سے پہلی ملاقات جو ہے ان کی دیپک متل کے ساتھ ہوئی دوحہ میں، اور جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ یہ ملاقات طالبان کی ریکویسٹ پہ کی گئی۔ اب یہاں سے اب آگے چلتے ہیں تو اس وقت 2 بلاک جو ہیں وہ امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں پہ ویکیوم فل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ایک رشیا ہے اور ایک چائنا ہے۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ایک بلاک سامنے نظر آ رہا ہے، وہ الائنڈ 2 قوتیں جو ہیں وہ کٹھی ہیں، امریکہ اور انڈیا ایک طرف ہے اور پاکستان اور چائنا ایک طرف ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ایک بڑی خاص بات ہوئی ہے کہ مودی صاحب نے ایسٹرن اکنامک فورم جو رشیا نے کیا اس میں ان کی سپیچ رکھی گئی۔ ہی واز ناٹ اے پارٹیسپینٹ، وہاں مودی صاحب نے تقریر کی، اور جس طریقے سے وہ اپنے حالات رشیا کے ساتھ زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ رشیا، امریکہ اور انڈیا ایک پیج پر آ جائیں اور چائنا صرف پاکستان اور چائنا اس میں آئسولیٹڈ نہ ہو جائے۔
یہ اس طرح کا اگر ہوا تو پاکستان اور چائنا دونوں کو بہت بڑی سیٹ بیک ہوگی. یہاں میں پاکستانی لوگوں کو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کو دو چیزیں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اگر چائنا کبھی آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں امریکہ اور انڈیا کو ایز اے کسٹمر جو ہے لوز کر کے سروائیو کر پائے گا اپنی پروڈکٹس کے لیے؟ میرے خیال میں نہیں. میرا جواب تو یہ ہوگا کہ نہیں. چائنا صرف ایک خاص حد تک امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اور انڈیا کے ساتھ خراب کر سکتا ہے, اس سے آگے نہیں, کیونکہ چائنا نے آج تک پہلے کسی کانفلکٹ کے جنگ میں حصہ نہیں لیا. ان کی ایک ایلائز لسٹ موجود نہیں ہے. چائنا اپنے جہاں بھی جاتا ہے مشہور ہے کہ وہ اپنے فائنینشل انٹرسٹ کے لیے جاتا ہے, چاہے وہ جبوتی جائے چاہے گوادر پہ جائے, وہاں لوگوں کی ویلفیئر اور لوگوں کا ڈیفنس اس کا جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر میں سوچوں تو پاکستان کے لیے, پاکستان کو چاہیے کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں, جو کہ ایک بہت ٹف ٹاسک لگ رہا ہے آج کل کے حالات میں. گیون سرکمسٹانسز میں دیکھا جائے تو جس طریقے سے امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو مسلسل سنب کر رہی ہے. جو بائیڈن صاحب نے کوئی کال کی نہیں کی, ان کو جتنے ہائی ریکنگ اگر کال جاتی بھی ہے تو وہ قمر چیمہ صاحب کو جاتی ہے, عمران خان صاحب کو نہیں جاتی. تو یہ ایک پاکستان کے جو حالات ہیں امریکہ کے ساتھ یا دوسری دنیا کے ساتھ. اس سے آگے میں اگلا جاؤں گا کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن پنشیر کی ویلی میں بھی جو اٹیک ہوئے ہیں, جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان ہیز وان دا پنشیر ویلی, اس کے بارے میں انڈیا میڈیا اور جتنے پاکستان مخالف لوگ ہیں ان کا زبردست پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہاں پاکستان کی ایئر فورس گئی. وہاں احمد مسعود صاحب جو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ وہاں پہ پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا گیا ہے, لیکن جو کہ بعد میں پاکستان نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ یہ F-16 پاکستان کا نہیں تھا. یہ جو F-16 طیارہ کی پرانی پکچر ہے یہ امریکہ میں ایریزونا سے لی گئی تھی, اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد وہ ٹویٹ جو ہے وہ کینسل بھی کر دی, ختم بھی کر دی. لیکن بہت انڈیا اتنا واویلا کر رہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف پاکستانی ایئر فورس نے وہاں پہ اٹیک کیا بلکہ ڈرون اڑتے رہے پنشیر ویلی میں, اور پاکستان کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے, اور امریکہ میں بھی کئی ایسی نیوز آؤٹ لیٹس ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو وہ موڈ بنانا چاہتے ہیں سینکشنز کا اور امبارگوز کا. جس طریقے سے آپ کو فیٹف سے آپ کی جان نہیں چھوڑی جا رہی, جس طریقے سے آپ کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی کہ انڈر ایج آپ ملٹری ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہی نہیں ہے اس کو ایک سیریس پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, ایک کمپین چلا رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے, پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور یہاں پہ میں خاص کر ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ آج کل پاکستان میں ایک نیگیٹیوٹی چل رہی ہے میڈیا کے حوالے سے. جس طرح میڈیا کنٹرول اتھارٹی کے بارے میں ایشوز ہیں, بڑی غلط ٹائمنگ ہے. اس وقت چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اس ریجن میں ہر چیز نازک دور سے گزر رہی ہے, میڈیا پاکستان کا پورا نیشنل اسمبلی, آپ کی لیڈرشپ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو کے اس آنے والے پاکستان کے مفاد کو دیکھتے. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر سے میڈیا جو ہے وہاں سے غلط سگنل آ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, گورنمنٹ ایک اور پیج پہ ہے, اور جس طریقے سے وہاں پہ قومی اسمبلی پریزیڈنسی کے سامنے قومی اسمبلی کے باہر اگر دھرنا ہوتا ہے تو پاکستان کی ساکھ کو مزید دھچکا لگے گا. یہ تو میں پاکستان کے حوالے سے بات بتانا چاہ رہا تھا. اب میں امریکہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا کہ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ساجد صاحب ایک چیز ابھی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا, اس کی آج میں ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ وہ جو ڈرون کی تصاویر اور جو F-16 تھا وہ ایک گیم میں سے لیے گئے تھے جس کو بعد میں ایکسپوز کیا گیا. اور آج اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا کلیئر میڈیا پر آ رہا تھا کہ بھارت نے جو پروپیگنڈا کیا وہ ایک گیم کے شارٹس تھے جو وہاں سے نکال کے ان کو ایڈٹ کر کے پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. جی بالکل. لیکن اس پاکستان کی طرف سے ایک جامع, ایک کمپریہنسو کمپین کی ضرورت ہے جو نہ صرف عمران خان صاحب اور آپ کی فارن پالیسی کی ایڈوکیسی کرے باہر. اگر دیکھیں وہاں پہ وہ بیٹھ کے ویڈیو گیمز میں سے اس طرح کی چیزیں نکال کے آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں تو آپ ان سے پیچھے کیوں ہیں؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ان سے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کا امیج سافٹ امیج کرنے کے لیے آپ کے کوئی کمپریہنسو کمپین نہیں ہے, بلکہ خان صاحب کی چیزوں کو ہمارا پاکستانی میڈیا ہی ٹویسٹ کر کے اس طرح پیش کرتا ہے جس سے انڈیا کو مزید تقویت ملتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انڈیا کو اگر دیکھیں تو آپ حالات انڈیا کے آج یہ ہیں
کہ آپ مودی صاحب کے خلاف بات کریں تو آپ کے اوپر فوراً غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کریں آپ کو فوراً کہتے ہیں یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے دوسری طرف دیکھیں کہ کس طریقے سے کھل کھلا کے پاکستان میں چیزوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پڑوس میں اور جو پاکستان کے خلاف جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ ان چیزوں کو مزید اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اب میں وہ امریکہ کے ایز اے امریکن پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کیا جی ہو رہا سر. ہے. ایک تو سب سے پہلے اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں مایوسی ہے، شرمندگی ہے، کیونکہ اس وقت اس سارے سینیریو میں عراق سے، لیبیا سے، سیریا سے، آج افغانستان سے، اس سارے گیم کے اندر لوزر کون ہے؟ لوزر امریکن ٹیکس پیئر ہے. اس وقت سپٹمبر 11 کے بعد $3 بلین تو افغانستان میں لگایا ہے، تقریباً $3 ٹریلین تو افغانستان میں لگایا ہے، 6 سے 7 ٹریلین سپٹمبر 11 کے بعد جو ہے وہ اس پہ خرچ کیا گیا ہے، جو مختلف قسم کی کمپین اور بے شمار زندگیاں جانیں ضائع ہوئی ہیں. لیکن آج وہی ٹیکس پیئر جو ہے وہ شرمندہ ہے، اس کو کچھ آگے نظر نہیں آ رہا فیوچر آف امریکہ. وائٹ ہاؤس نے شکر ادا کیا ہے کہ یہاں پہ ہریکین آیا ہے. سی این این پہ آج جائیں تو ایک بھی خبر افغانستان کی نہیں ہے، صرف 2 خبریں چل رہی ہیں کہ جو طوفان آیا ہے، بلکہ اس طوفان کو بھی اینٹی ریپبلکن یوز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری فضائی آلودگی ہے، ہماری انوائرمنٹ کے خلاف، اور اس چیز کو یوز کیا جا رہا ہے ریپبلکن. اور دوسری چیز سی این این کور کر رہا ہے یہاں پہ کووڈ کو، اور کووڈ صرف ان سٹیٹوں میں جہاں ریپبلکن گورنر ہے. تو وہی اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ، اور جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کو سیو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، لبرل میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس وقت اگر سوچا جائے تو جس دن سے بائیڈن صاحب کی آخری سپیچ سے لے کے میرے خیال 4 دن پہلے یا 6 دن پہلے انہوں نے کی تھی، ابھی تک انہوں نے افغانستان کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. اس کے بارے میں کر کیا رہے ہیں؟ ٹونی بلکن اور ہمارے ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں وہ دوحہ جا چکے ہیں اور وہاں جا کے قطر کی منتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو باحفاظت وہاں سے نکالا جائے. اب میں یہاں ایک اور بات بتاؤں گا کہ ایک وہاں سے نکل تو آئے ہیں، وہاں سے $185 بلین کا اسلحہ بھی چھوڑ آئے ہیں، لیکن ابھی بھی امریکہ کے پیٹ میں درد ہے، مروڑ پڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پتا ہے کہ وہ جو ویکیوم ہے چائنا کا وہ فل کرے گا چائنا افغانستان میں، امریکہ کا ویکیوم. اور یہ بالکل نہ یہ چاہتے ہیں نہ ان کے الائز چاہتے ہیں کہ وہاں پہ چائنا آئے. اور میں یہاں ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ امریکہ ہمیشہ اپنے الائز فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں اور وہ بالکل طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پہلے وہ سب سے پہلے جو لوگ جو کنٹریز کو ریکگنائز کریں گے طالبان کو، وہ بلاک کرے گا رشیا، چائنا، اور جس کے ساتھ ہو سکتا ہے پاکستان بھی ہو. لیکن دوسرے ساتھ جو ویسٹرن الائز، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلے آگے جائیں گے جرمنی، انگلینڈ اور فرانس، اور اس کے تھوڑی دیر بعد امریکہ اس کو ریکگنائز کرے گا. بیڈنگ شروع ہو چکی ہے وہاں پہ، پہلی بڈ چائنا کی آ چکی ہے کیونکہ چائنا نے وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی کال دے دی ہے، اور طالبان اور چائنا ایک پیج پر ہیں ریکنسٹرکشن کے لیے، اور امریکن اس کو بڑے دوسری نظر سے، ایک اور نظر سے دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو کچھ اور باتیں نہیں ہوئی پچھلے ہفتے میں وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشنز نے طالبان کے ساتھ لفظ ٹیررزم کو ختم کر دیا. اب وہی طالبان جن کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیتے تھے، اب وہ ان کو بالکل انہوں نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، میرا مقصد ان کے ساتھ ٹیررزم لفظ استعمال کر دیا. اور دوسری جو بات آج کل یہاں پہ ہو رہی ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر جو ہے وہ بھی اس کمپین میں شامل ہو چکے ہیں. یہاں پہ ستم ظریفی اس چیز کی ہے کہ امریکہ کا 45واں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ سسپینڈڈ ہیں، لیکن طالبان کے لوگ جو ہیں ان کو ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ طالبان کے جھنڈے لگاتے ہوئے ٹویٹر بھی کور کر رہا ہے، فیس بک بھی کور کر رہا ہے. تو اس وقت کیونکہ طالبان کو اچھے طالبان کا پکچر ڈرا کریں گے تو پھر بائیڈن صاحب کو اچھا سمجھا جائے گا. اگر وہاں پہ طالبان کے خلاف لکھیں گے تو پھر ظاہر لوگ کہیں گے جی پھر وہاں سے بائیڈن کیوں ہار کے نکلے ہیں. تو فیس بک اور ٹویٹر کیونکہ بائیڈن صاحب کی جیب میں ہے تو اس کے لیے وہ بھی کمپین کا حصہ بن چکے ہیں. جو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اب سپٹمبر 11 کی اینیورسری آ رہی ہے، اور امریکہ جو کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا بڑے پرشور، بڑے بھرپور انداز کے ساتھ، اب دیکھیں گے ستمبر 11 کو یہ کیا باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا
کہ جب وہاں سے آخری پرواز نکلی تو جنرل مکینزی جو کہ سارے آپریشن کے انچارج تھے انہوں نے طالبان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور انہی طالبان کا شکریہ ادا کیا تھا جن کے جا کے ہمارے سی آئی اے کے ہیڈ جو ہے وہ جا کے ان کی منتیں کرتے رہے ملا برادر کہ ہمارے گھنٹے اور منٹ بڑھا دیں، اور اس کے بعد اسی طالبان کا شکریہ ادا کیا، ان کو جو امریکن وہاں بیٹھے ان کے نام اور لسٹیں دی گئی، اور اس وقت جو ہے یہ بھی بات میری شنوید میں ہے کہ جو جتنا عملہ وہاں سے افغانستان سے امریکن ایمبیسی کا نکلا تھا وہ امریکہ نہیں آیا، سارا ابھی دوحہ بیٹھے ہیں، اور وہ دوحہ سے بیٹھ کے بیک ڈور چینل کے ساتھ طالبان سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ امریکہ ویری انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اس امریکہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں پھر دوبارہ حصہ لے، اس ریجن میں اپنی پریزنس کو رکھے، لیکن جو مذائقے والی بات یہ ہے کہ جب آخری فلائٹ وہاں سے اڑی تو انہوں نے آ کے انکلوڈنگ بائیڈن صاحب اور پینٹاگان کے ڈیکوریٹڈ آرمی جنرلز نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا امریکن لوگوں کے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ہسٹری میں ایک ہفتے میں 124,000 لوگوں کو نکالنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑیاں نسڑیاں ویکھو تسی۔ میرا مقصد ہے کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے امریکن لوگوں کو پھر بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں ہم پھر بھی سپر پاور ہیں، ہم کتنی صفائی کے ساتھ بھاگے وہاں سے، ایک ہفتے میں 140 لوگوں کو اور 13 بچوں کی ڈیڈ باڈیز لے کے وہاں سے نکلیں، کوئی شرم کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا وہ 13 مرینز کی جب ڈیڈ باڈیز آئی ہیں تو جو ان کے پیرنٹس تھے ڈوور ایئرپورٹ پہ جب ان کی باڈیز اتری، پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں کھڑے تھے لیکن ان کے پیرنٹس نے بائیڈن کے صاحب کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا بھی پسند نہیں کیا، اتنی نفرت تھی ان ماؤں کو جن کے، اور زیادہ تر جو 13 بچے وہاں پہ شہید ہوئے جن کی جانیں گئی تھی وہاں پہ افغانستان میں، زیادہ تر 20 سال سے 30 سال تک ان کی عمریں تھیں۔ ایک بچہ وہاں گیا تھا، ایک جو بچہ اس کی 20 سال اور کچھ مہینے اس کی ایج تھی، اور وہ واپس آ کے اپنے پہلے بچے کی ڈیلیوری کو جوائن کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئی ہے۔ لیکن اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے اس چیز کو کہ امریکہ کی ہسٹری میں 1,24,000 لوگوں کو ہم ایک ہفتے میں اٹھا کے تو وہ بھاگے ہیں رات کے اندھیرے میں، وہ کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ بالکل۔ اچھا سر، پاکستان میں وزرائے خارجہ کا تانتا لگا ہوا ہے، کبھی کوئی وزیر خارجہ آ رہا ہے، کبھی کوئی وزیر خارجہ آ رہا ہے، جنگ زدہ ملک میں امن کی بحالی کے لیے یہ رابطے ہو رہے ہیں، ان رابطوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان میں ابھی تک تشویش پائی جاتی ہے، وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں جو وزرائے خارجہ آتے تھے پاکستان میں ان کے کیا مقاصد تھے؟ ان کے ایک تو مقاصد یہ تھے کہ ان کے جو شہری ابھی پھنسے ہیں وہاں پہ اور جو لوگ افغانی ان کے لیے کام کر رہے تھے وہ ان کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں، ان کو نکالنا چاہتے ہیں سیف طریقے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے، چاہے وہاں سے کمرشل جہازوں پہ آئیں چاہے وہ بارڈر سے آئیں روڈ کے ذریعے، ایک تو ان کا کنسرن یہ تھا۔ دوسرا وہی ممالک جو ہیں وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ کے الائز ہیں، وہ ایک کمیونیکیشن ونڈو اوپن رکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان میں اس کو پاکستان کو یوز کر رہے تھے۔ لیکن میرے لیے ایک بڑی شرمندگی کا باعث بنا کہ اگلے دن وہاں پہ جرمنی کا ایمبیسڈر آئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، اور جب وہ نکلنے لگے تھے باہر تو انہوں نے اپنی چھتری خود اٹھائی ہوئی تھی، اور ہمارے مرشد جو تھے، ہمارے مرشد کے اوپر 2 لوگوں نے چھتریاں کی ہوئی تھی، اور یہ چھتری میں نے آج نہیں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھی ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا جو مد مقابل جو کسی سپر پاور کا وزیر خارجہ ہے وہ اپنی چھتری خود پکڑتا ہے تو بادشاہ آپ کو، شاہ جی آپ کو کیا پرابلم؟ آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ جرمنی والوں کے مرشد تو نہیں ہیں۔ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے کیا ایٹیٹیوڈز ہیں، آپ کے سگنل باہر کیا جاتے ہیں، آپ تو وزیر خارجہ ہیں اور خاص کر باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ کیا اندازے لگاتے ہیں، کس طرح کی رائے ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے اس پہ شرمندگی ضرور ہوئی اس چیز پہ کہ اور یہ آج نہیں ہوا بلکہ جب بھی کوئی پاکستان کی طرف سے چاہے کوئی بھی منسٹر ہو وہ لینے جاتا ہے تو اس کے پیچھے خدام جو ہوتے ہیں وہ چھتریاں لے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ برٹش امریکن جو بھی نکلتا ہے وہ اپنی چھتری خود پکڑتا ہے، اپنے بیگ خود اٹھاتا ہے، اور پاکستان کو آج بھی اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جس طرح یہ برٹش کالونی ہے، اور میرے خیال میں یہ برٹش کالونی ہے کیونکہ گورا وہاں سے نکل گیا ہے، برٹش نکل گیا ہے، لیکن اپنے پیادے چھوڑا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کی ٹریننگ ابھی بھی بار بار ان کو کریش کورس کرائے جاتے ہیں کہ آپ گورے ہو اور ہاؤ ٹو بیہیو لائک گورا پرسن۔
تو جب تک یہ مائنڈ अच्छा। چینج نہیں ہوگا پاکستان نہیں بچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے چھتریاں لوگوں سے اٹھواتے ہیں اسی طرح ڈیلی لائف میں قوانین بھی ایسے بنائے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے قوم کو سپریس اور ڈپریس کیا جاتا ہے. سر، امریکہ کی طرف سے لنڈسے گراہم جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ بھی افغانستان میں جا سکتے ہیں، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر چائنا کے زیادہ ٹھیکے افغانستان میں چائنا نے دے دیے، چائنا کو دے دیے گئے اور امریکہ کا ویکیوم فل کر دیا گیا تو ہم دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم اگر امریکہ کا انٹرسٹ نہ پروٹیکٹ ہوا تو ہم دوبارہ اس خطے میں جا کے شرارتیں کریں گے. لیکن لنڈسی گرہام صاحب جو تھے، اس وقت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے مقاصد بغیر جنگوں کے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کی مثال پیش کی تھی، ایران کے خلاف بڑی ٹف سینکشنز اور امبارگو لگائے تھے اور انہوں نے کافی حد تک اپنے آبجیکٹو اچیو کر لیے تھے. دوسرا، اس وقت امریکہ کی سپریمیسی سپیس میں ہے. سپیس سے مراد ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے کئی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کرنسی ڈی ویلیو کر سکتے ہیں اور کئی ان کے پاس ہتھ کنڈے موجود ہیں. یہاں پہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ابھی تک بینکنگ سسٹم سارا جو ہے وہ ویسٹرن سیولائزیشن نے کریٹ کیا تھا اور وہی اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن لنڈسی گرہام صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یوں ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے نہ صرف ڈیموکریٹ پارٹی بائیڈن صاحب کو اٹیک کیا، انہوں نے کہا کہ ریپبلکن الٹیمیٹلی وہ ریپبلکن ہے لنڈسی گرہام، تو ایک تو انہوں نے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، دوسرا سگنل بھیجنے کی کوشش کی کہ اگر امریکہ کا انٹرسٹ اس ایریے میں نہ پروٹیکٹ کیا گیا we can come with the iron hand, we can come with the with full force. ساجد صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری جتنی آبادی ہے اس سے کہیں زیادہ تو یہاں پر سیاسی پارٹیاں ہیں. ان پارٹیز کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کی اب اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا. میں ابھی ریسنٹلی شازیہ جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو میں اس وقت جی پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا. سیاسی ہسٹری کی کتابیں لے کے پڑھنے کی کوشش کرتا رہا. ایک تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اچھی کتابیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں، اپنے آپ کے جو ماضی کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا ماضی نہیں ہے تو مستقبل بھی نہیں ہے، اور اگر ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ فیوچر میں نہیں ہونی چاہیے. اب میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ کس طرح کی کمپین آزاد کشمیر میں چلائی گئی، ذاتیات تک لوگ گئے، ایک دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. اور اسی طرح جب میں پاکستان ہسٹری کی بک پڑھ رہا تھا تو اس میں نے سکندر مرزا صاحب کے کریکٹر کو پڑھا، میں نے ایوب خان صاحب کے کریکٹر کو پڑھنے کی کوشش کی، اور بالخصوص اس میں میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے اور ایوب خان کے الیکشن کے بارے میں پڑھا. میں اس سے پڑھ کے اتنا شرمندہ ہوا کہ آج ہم کر رہے ہیں، یہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ بہت اس کی ہسٹری ہے، ہمارے یہ کلچر کا حصہ بن چکا ہے. میں آگے جو چند باتیں کرنا چاہوں گا بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ کروں گا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف 650 مولویوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان میں اسلام میں عورت کی بادشاہت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. لیکن مولوی مودودی تھے، انہوں نے اس کے بارے میں اپنا فتویٰ دیا محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں. ایک بہت بڑے منسٹر جن کا بہت بڑا قد کاٹ ہے، آج بھی ان کی نسلیں جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک میجر رول ادا کر رہی ہیں، انہوں نے، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا، انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین باندھ کر پورے گجرانوالہ میں انہوں نے اس کی پریڈ کرائی تھی. یہ ہماری ہسٹری ہے. اس کے بعد ایوب خان ہے، آفیشلی محترمہ فاطمہ جناح کو صوبہ سرحد کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو غدار کا لقب ان کے لیے چنا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ صوبہ سرحد کے ساتھ لوگوں کے مل کے سازش کر رہی ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ غدار ہیں. اب میں ایک آخری بات اس پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ مشرقی پاکستان، جس کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، جو کہ ہم سے الگ ہو چکا ہے، وہاں سے محترمہ فاطمہ جناح جیتی تھی، بہت زیادہ نمبروں کے ساتھ جیتی تھی. اور اسی کی پادیش میں جب وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان ان کو سپورٹ کر رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح کو، اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. الیکشن کے فوراً بعد مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آئندہ بھی آپ کو کئی چیزیں پاکستان کی ہسٹری میں کے بارے میں ساجد بتاتا صاحب، رہوں گا. ایک
اگر آپ اجازت دیں، ہمارے 2 ویورز کے کوسچنز ہیں، اگر ہم ان کو بیچ میں ایڈ کر لیں تو اچھا امپیکٹ جا سکتا ہے اگر پلیز، ٹائم ہے۔ نہیں نہیں پلیز لازم. چھوٹا سا کوسچن کروں گی میں۔ ہمارے ایک ویور ہے نعیم جوکھیو، انہوں نے سندھ اور بلوچستان کی محرومیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کریں۔ جبکہ ایک دوسرے ویور ہیں شجاع احمد، انہوں نے کہا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہے۔ ساجد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے جن سے کیسے نجات حاصل ہو سکے گی؟ اس کے بارے میں 2 چیزیں. سب سے پہلے میں بلوچستان کے بارے میں کہوں گا کہ میں نے ایک دفعہ سیگمنٹ میں بھی اور ایک دفعہ ایک ٹی وی پہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بلوچستان کے حالات یا اس کا کیا سلوشن. میرے خیال میں جب عمران خان صاحب الیکشن جیت کر آئے تھے، میں نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ بلوچستان کے حالات تبھی بدل سکتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے اپنا ایک سب آفس کوئٹہ میں لے جائیں. بالکل مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس وقت وہاں پہ محرومیوں کا شکار لوگ مایوس ہیں. پیسے گورنمنٹ لگانا چاہتی ہے لیکن عام بلوچیوں تک وہ پیسے پہنچتے نہیں ہیں، وسائل نہیں پہنچتے، سڑکیں نہیں بن پاتی، ہاسپٹلز نہیں بن پاتے. لیکن اس کا سلوشن بھی پاکستانیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا 15 دن کوئٹہ بیٹھے جا کے. اس کا سلوشن صرف یہی تھا. اور دوسرا، مہنگائی کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جابیں کرنا، جابیں سلوشن نہیں ہے. کاروبار کریں، تنخواہیں نہیں بڑھتی. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ اگر دکان چلا رہے ہیں یا کوئی بھی کاروبار باہر کر رہے ہیں، جب بھی انفلیشن، پیٹرول بڑھتا ہے یا چینی کی پرائس بڑھتے ہیں، آپ ساتھ اپنے پروڈکٹ کے پیسے بڑھا دیتے ہیں لیکن تنخواہیں نہیں بڑھتی. اس کا سلوشن یہی ہے، اور اس کا سلوشن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جمہوریت جو ہے وہ ڈکلائن میں ہے پوری دنیا میں. امریکہ میں، ویسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ ووٹ کے ساتھ انقلاب لاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جمہوریت سب سے اچھا انتقام جمہوریت ہے. جی. لیکن پاکستان میں جمہوریت ابھی پورے طریقے سے پلمپ نہیں پائی، کیونکہ پاکستان کی زندگی میں سب سے زیادہ پیریڈ تو ہم نے مارشل لا میں گزارا ہے. ہماری وہ ڈیموکریسی کی ایکسرسائز ہی وہاں نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہمیں جمہوری شعور آئے. تو وہاں پہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ووٹ کے ذریعے انتقام لے سکیں گے، لیکن یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جابیں چھوڑ دیں، اپنے کاروبار پہ آئیں. جب جو چیز مہنگی ہوگی اس کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ مہنگائی سے جان چھڑا سکتے ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ آپ کا بہت زبردست تجزیہ سننے کو ملا، اور ہمارے ویورز نے جو کوسچنز کیے تھے ان کے جواب بھی مل گئے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور کوسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ساجد صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور ان کے جواب سے آپ کو یقیناً ایک موٹیویشن ملے گی. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ میں اور ساجد صاحب پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.